آپ نے شاید وہ لطیفہ سنا ہے میرا، موبائل میں تو سنا ہی ہوگا کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے تھے، تو کوا بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا۔ تو کبوتر نے کوے سے کہا چپ، کاؤں 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 کر کے میرا دماغ خراب کر دیا۔ تو کوا بولا تو بھی تو گڈر گو کر کے میرا دماغ خراب کر رہا ہے۔ تو کبوتر بولا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں تو حلال ہوں، شکاری مجھے جال سے نکالے گا اور کاٹ کے کھا جائے گا، مجھے تو کٹنا ہی کٹنا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو کیوں رو رہا بے کوے؟ تو تو حرام ہے، تیرا کیا کرے گا؟ چال ڈالے گا کیا؟ تو 2-4 گھنٹے بعد شکاری آئے گا، ہے کوا پھنس گیا، تجھے نکالے گا اڑا دے گا، تیرا کیا کرے گا؟ تو تو حرام ہے، تو تو شکاری کے کسی کام کا نہیں ہے۔ کوا بولا میں تم سے زیادہ ٹینشن میں ہوں۔ کبوتر نے کہا کیوں؟ کہا یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے، مولوی کا جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا کیا؟ کبوتر نے کہا کیا؟ کہاں؟ تو کہا مولوی کا ہے تو کیا ہوا؟ کہا مجھے بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب حلال کا فتویٰ دے کے مجھے بھی کاٹ کے کھا جائے، اس مولوی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ پھنسا ہوا ہوں، تم سے زیادہ میرا ٹینشن ہے کہ مولوی کچھ نہ کچھ نکال لے گا اپنے لیے راستہ، اپنے لیے راستہ کچھ نہ کچھ نکال لے گا۔ ہے جیسے ایک عورت نے 3 پیر صاحب کی دعوت کر دی، 3 پیروں کی، اب کھچڑی پکائی، پیٹ خراب تھا کیا تھا اللہ جانے، تو بیچ میں گھی ڈال دیا، کھچڑی گرم، گھی پگھل گیا۔ اب تینوں مولوی چاہنے لگے پیر یہ گھی میرے پاس آ جائے، وہ سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچتا میرے پاس چلا جائے۔ تو پہلے پیر نے فوراً انگلی ڈالی کھچڑی میں اور ایسے لائن کھینچ دی اور کہا اللہ فرماتا تجری من تحت الانہار، جنت میں دودھ کی نہر ایسے بہ رہی ہوگی۔ دیکھا جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کھچڑی میں انگلی ڈال کے اور کھینچ لی اپنی طرف، اور پگھلا ہوا گھی سب اس کی طرف چلا گیا۔ دوسرا کہتا نہیں نہیں نہیں، جنت میں ادھر تو شہد کی نہر بہ رہی ہوگی، دودھ کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا کہ تجریان من تحت الانہار، دودھ کی اور شہد کی نہر ادھر بہ رہی ہوگی، اس نے 2 انگلی ڈال کے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب تیسرا دل میں سوچتا کمینے مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، تیسرے نے بڑا اچھا فارمولہ نکالا، تیسرے نے کہا بھائی تم ڈائریکٹ جنت و جہنم تک پہنچ گئے، جنت و جہنم سے پہلے قیامت آئے گی، اور جب قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، آپ کو معلوم ہے زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس نے پوری پلیٹ اٹھا کے کیا کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پورے شدت کے ساتھ ایسے 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 ہلائی جائے گی، گھی چاروں طرف پھیل گیا، کہنے لگا اب کھاؤ، اکیلے لے آ رہے تھے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر، تو اپنے لیے راستہ نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ علماء قوم کا سرمایہ بھی ہیں اور علماء سے نقصان بھی ہو جاتا ہے، جب غلط راستے پہ لے جائیں کیا کریں، بیچاری پبلک کیا کرے، عوام کیا کرے، مولانا یہ صحیح کہ وہ صحیح، عوام بیچاری کیا کرے؟ اس لیے علماء کی بہت ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کو صحیح راستے پہ لے جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا کہ ایک عالم جب پھسلتا ہے تو پوری قوم پھسلتی ہے، ایک عالم جب غلطی کرتا ہے تو پوری قوم غلطی کرتی ہے۔